لو جی ایک اچھی گفتگو آگے آئے گی، تھوڑی دیر تک آگے آئے گی. ہم دو دوستوں نے اچھی گفتگو کی ہے، سفیان نے اور میں نے. وہ آپ نے لازمی سنی ہے کہ کس طرح عمران کی منجی پیڑھی ٹھک رہی ہے اور کس طرح یہ فتنہ پارٹی خود بخود ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سنی ہے. اور اس کے علاوہ شہباز شریف نے بڑا اعلان کیا ہے کہ ہر 2 ماہ بعد میں وزارتوں کا جائزہ لوں گا اور اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو پھر میں اس کو نہ بخشوں گا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ سر جی اس نے بڑی بات کی ہے. ایک تو یہ اس کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ جناب کابینہ کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کابینہ کا سائز بھی کام کریں، خرچے بھی کام کریں. ان کے مفت والی جو تنخواہیں اور مفت خوری چیزیں ہیں نا، وہ ساری ختم کریں، مفت سارا سسٹم ختم کریں بالکل. دوسرا جناب ایک ابھی وہ خبر آئی ہے ٹی وی پہ، اس کی تفصیلات ہم بعد میں آپ کو کریں گے کہ جنرل عبد القادر بلوچ نے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ کس پارٹی میں تھے اس کی ساری تفصیلات آپ کو ہم بتائیں گے، لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ جنرل عبد القادر بلوچ پہلے گورنر بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں اور مسلم لیگ نون میں بھی رہے ہیں. ان کے ہم ساری تفصیلات اکٹھی کر کے بتا دیں. فی الحال چونکہ میں نے ویڈیو بنا لی ہے تو آپ کو یہ بریکنگ دے رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کی تفصیلات بعد میں بتائیں گے آپ کو. جی السلام علیکم صوفی ٹی وی چینل والوں کو اور قانونی ٹی وی چینل والوں کو، سب کو السلام علیکم. آج صوفی ٹی وی نے آپ کو ایک خاص شخصیت سے ملانا ہے. بہت بڑے وکیل صاحب، بہت جانی پہچانی، پورے برے اعظموں کی شان، لاہور کی شان. اور آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں چلا؟ السلام علیکم انکل جی، یہ ہمارے آج خاص مہمان ہیں اور ان کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں آج شرف ٹائم بخشا ہے. جی بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے سوال و جوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور عمران خان کے یو ٹرن اور ان کے 2 نمبری رنگ بازیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں. صوفی چینل کو فوراً سبسکرائب کر رہے ہیں، قانونی والے بھی اور صوفی والے بھی، سب فوراً سبسکرائب کریں. ہمیں شام تک اس کا رزلٹ چاہیے. ہاں زندہ باد. ٹھیک ہے سر. اچھا سر جی، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے ٹائم دیا سر جی. جی سر. تو سر میں سب سے پہلے بلا یہ جو آپ کو ٹائم ضائع کی، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کل عمران خان کے 2-3 بڑے یو ٹرن سامنے آئے ہیں. جی پہلا یو ٹرن یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا یو ٹرن سامنے آیا کہ یہ کہتا ہے بھئی جیل میں مجھے تو ملاقات نہیں ہوتی، مجھے تو قید حبس میں رکھا جاتا ہے، تنہائی 3 فٹ کے کمرے میں رکھا جاتا ہے. وہ کل جیل انتظامیہ نے اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے. بالکل، انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی تھی کہ جناب عمران نے ہزاروں کے حساب سے ٹویٹ کیے ہیں. کسی قیدی کو ٹویٹ کی سہولت نہیں ہے موبائل کی. عمران خان کو ایکسرسائز مشینیں دی گئی ہیں، اس کا ویٹ پہلے سے بہتر ہوا ہے، اس کے حالات پہلے سے، کھانے پینے کی، ملاقاتیں تو بے شمار ہیں. لیکن سر جی رونا وہی ہے کہ میرے نال زیادتی کرنے کچھ نہیں کر رہے. اور انہوں نے سر آج بڑا زبردست، عمران نے آج بڑا گندا بیان دیا ہے. اس نے کہا اگر میں مر جاؤں یا بشرا بی بھی مر جائے، سیدھا پرچہ سید حافظ عاصم منیر پہ کرے. اچھا، یہ آج کا اس کا بیان ہے. یعنی کہ عاصم منیر نے اس کو کن سے پکڑ کے جیل میں پایا. ہاں جی، خاور مانے کے اوپر نہ کریں پرچہ. جو کہتا ہے آ کبوتر جس طرح نہیں بلاتے وہ کہتے ہیں ہاں واپس آ جا، واپس آ جا. بچے بھی اس کو کہتے ہیں واپس آ جا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی پسند کا باورچی رکھا ہوا ہے، ہاں، جو من پسند کھانے کھاتا ہے. اور یہ بندہ ایکسرسائز مشینیں اس کو رکھی جو بی کلاس میں کسی بندے کو میسر نہیں ہے، اور مشقتی ملا ہوا دبانے کے لیے. ورلڈ لوگوں کو، ورلڈ جو میڈیا ہے ان تک ان کی ایکسیس ہے. ہاں، تو یہ کسی قیدی کو میسر ہوتی ہے؟ آپ جیل میں اکثر لوگوں کا کیس کرتے ہیں، آپ بتائیں. اس کے درجنوں مضامین گارجین اور ٹائم اخبار میں چھپ چکے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یو ٹرن نہیں؟ میں کہتا ہوں، میں نے تو سر جی یہ کہا ہے کہ اس کو مچھ جیل بھیجیں
وہ بنی گالا سے اٹھتے ہیں اڈیالہ آ جاتے ہیں, اڈیالہ سے اٹھتے ہیں بنی گالا آ جاتے ہیں. انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, یہ قیدی نہیں ہے. قیدی نمبر ہاں یہ قیدی نمبر 420 جو ہے نا, میں سر 420 ہی کہتا ہوں اس کو. سر بہت بڑا رنگ باز ہے قسم سے. اچھا سر, ہاں آپ مجھے ایک اور ان کا یو ٹرن اور ان کی بے شرمی بتائیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی پاکستان کی عوام کا چنگا نہیں کیا. اب کیا چنگا نہیں کیا کہ انہوں نے کبھی پی آئی اے ان کو دیکھیں انہوں نے بند کر دی, ملک کو انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا. موٹر وے کی بات کریں, یہ کہتے ہیں موٹر وے بنانے سے قومیں نہیں بنتی. تو پھر یوتھی کو چاہیے کیا, یہ کون سا نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر جی سوٹا لگانے سے قومیں بنتی ہیں. اب تیرا بھلا ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے انڈیا کے جی 7 جہاز گرائے ہیں, 8واں جہاز اڈیالہ میں پڑا ہے. یہ کہتے ہیں یہ جہاز ہے سر. جب بندہ وہ جہاز ہوتا ہے نا, وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں. وہ کہتا ہے مینو ہے کرن دیو. تو یہ روز اپنے فیصل اس کا وکیل ڈاکٹر ہے, اس کو روز بلا لیتا ہے کہ میں اسی سے علاج کروانا ہے, کیونکہ وہ اس کو ہفتے 10 دن کی پوڑی دے جاتا ہے. اچھا سر, میں اس کے اوپر اپنے ایک میرے مامو جان ہیں, شاید وہ سن رہے ہوں, سیف اللہ نام ہے ان کا, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, پشاور یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. کویت سپیریسن کمپنی میں 25 سال کام کر کے کینیڈا میں ان کی تقریباً ماشاءاللہ 20 سے زیادہ گھر ہیں. وہ آئے جی کینیڈا سے سیدھا پاکستان. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پی آئی اے کی لوڑ نہیں ہے, وہ غلام سرور نے بند کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا ہے. دیکھیں آج میں پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں سر, آج جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں اس کے لیے الحمدللہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. آج موجودہ شہباز حکومت نے, خواجہ آصف نے, سعد رفیق نے مل کے محنت کی ہے, اور آج یو کے نے کلیئر کر دیا ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا جہاز چلائیں. تو سر وہ جناب اگلے دن لاہور آئے اور وہ موٹر وے کے ذریعے پشاور گئے. میں نے کہا مام جان آپ کا سفر کیسا رہا؟ کہتے جی ہمیں تو موٹر وے کی اور ہوائی جہازوں کی لوڑ ہی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ نہیں نیا پاکستان کی لوڑ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بلکہ آپ کے نالج میں رہے, یہ سر میرے جی بڑے خاص و خاص ہیں. آپ مجھے بتائیں سر, میری سسٹر پرسوں کی یہاں سے نکلی ہوئی یو کے میں, آج 2 گھنٹے پہلے اس کا میسج آیا کہ ڈائریکٹ فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے 48 گھنٹے میں وہ پاکستان پہنچی ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے, آپ بتائیں. سر جی یہ نا میں آپ کو ایک اب ہم بڑے ہنس کے گفتگو کر رہے ہیں, لیکن میں ایک سنجیدہ ٹاپک بتاتا ہوں. یہ یوتھی کسی کی مانتے نہیں ہیں, نہ موٹر وے کو مانتے ہیں, نہ یہ کسی کے میگا پروجیکٹ کو مانتے ہیں. سر جی مجھے سب سے بڑا جو دکھ سفیان بھائی ہوا ہے نا, جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا ہے نا, خدا کی قسم انہوں نے ہمارے اسلامی تشخص کو مجروح کیا ہے. مجھے سب سے زیادہ اس چیز کا دکھ ہے. ہم جب سنتے تھے اپنے ہسٹری میں پڑھتے تھے کہ جناب مدینہ کی ریاست ہوگی, اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, نعمتیں ہوں گی, نیکیاں ہوں گی, سوٹے ہوں گے. ہاں, تو انہوں نے وہ تصور ہمارا غلط کر دیا کہ اس میں تو ناچ گانا ہے, اس میں تو سوٹے ہیں, اور کوئی کہہ رہی عمران سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں, کوئی لڑکا لڑکی کتے بلے, اس نے تو کوئی تصور ہی ساڑھا ہمارا. میں کہہ رہا ہوں مدینہ کی ریاست کا تصور یہ سب سے ناقابل معافی جرم ہے یہ اس کا. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ملک کی پروازیں زیادہ ٹھیک ہو جائیں, ملک میں ریلوے پروفیٹیبل ہو جائے, اسٹیل مل کا ٹھیکہ رشیا کو دیا گیا ہے, مہنگائی کم ہو جائے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جائے, مہنگائی کم ہو جائے, اس چیز سے زیادہ مرے گی, یا یہ جیسے مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین کو نااہلی کا نوٹس بھیجا ہوا ہے, اور اسی طرح عمر ایوب کی گرفتاری کی خبریں ہیں, پھر اسی طرح کے پی کے کی گورنمنٹ ان کی جا رہی ہے, پھر اسی طرح ان کے جو ہے نا عمران خان اس کا پورا خاندان جیل میں لتاڑا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مہنگائی کرنے سے, ڈیولپمنٹ کرنے سے یہ معاملہ ختم ہوگا, قید و بند سے یوتھیا ختم نہیں ہونے والا. دیکھیں جی ہمارا سر غریب ملک ہے جی, ہمارا. اب کل پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہوئی ہیں, مجھے کچھ 100 سے زیادہ ٹیلی فون اور میسج آئے کہ وکیل صاحب اپنی حکومت کو سمجھائیں. جی, لیکن آپ سے میں نے بات کی, آپ کہتے ہیں یہ مجبوری ہے, آئی ایم ایف کی مجبوری ہے, بالکل ٹھیک ہے نا سر. جی جی جی. یہ لیکن ہمیں عوام کو ریلیف مل جائے نا, اگر عوام کو جیسے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ مل رہا ہے, ہماری اسٹاک ایکسچینج, ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے, ہمارا پورا مرال بلند ہوا ہے, اسی طرح غریبوں کو بھی تھوڑا ریلیف مل جائے گیس بجلی پانی میں, ٹھیک ہے, اور گیس بجلی پانی میں, تو یوتھی اپنی موت آپ مر جائیں گے.
اچھا ہاں جی تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 26 اور 27 یہ 24-25 تو ہم آئی ایم ایف میں گزار چکے ہیں نا، 26-27 میں اگر ہم آئی ایف کا پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ 20 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے. بینک کا جو سود تھا وہ 24 روپے سے کم ہو کے 12 روپے پہ آ گیا. یہ سمٹم ہے. لیکن عوام پتہ کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ڈائریکٹ میرا بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل یہ ختم ہو، وہ خوش ہوتے ہیں. ابھی آپ 10 روپے پیٹرول کم کر دیں ابھی، اور دیکھنا پھر عوام کتنی خوش ہو جائے گی. کیونکہ عوام نے سر جی 100 روپے کا پیٹرول ایران کی اور اس کی ایران سے کریں. یہ وہ جنگ بھی تو ختم ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ مہنگا ہو رہا ہے. اب یہ سمجھ ہاں جنگ تو ہماری ختم ہوگی. ایک بندے نے مجھے میسج کیا ہے کہ وکیل صاحب پھر ہمارے اوپر جنگ لگ رہی ہے، انڈیا تیاریاں کر رہا ہے، اس لیے پیٹرول میں ان چیزوں میں ریلیف نہیں مل رہا. یہ چیزیں ہیں. لوگ بھی حوصلہ کریں تھوڑا سا. حکومت ہماری صحیح ڈگر پہ جا رہی ہے، لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ عام غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اچھا سر، کل عالیہ حمزہ، علی ظفر، علیمہ خان اور یہ جو 2-3-4 مستنڈے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے بولا یہ 90 دن کی بات جو تحریک چلانے کی تھی، اس کی وجہ سے پارٹی کنفیوز کا شکار ہے، اور اندر عمران خان کچھ خبریں دیتا ہے، باہر آ کے وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں. تو ان کی پارٹی بھی تو بڑی پھوٹ کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہونے کے قریب ہے، ٹوٹنے کے قریب ہے، یا کیا مستقبل ہے اس کا؟ دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. ٹھیک ہے جی. یہ اپنی موت آپ خود مار رہے ہیں. یہ 4 ان کے بندے بٹھا لینا، چاروں کے اختلاف آپس میں ہوگا. ابھی جو 40 ارب روپے کا کے پی کے سے ایک فراڈ نکلا ہے، اس میں امین گنڈا پوری کا نام آ رہا ہے. جی میں آپ کی بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. ہاں جی 40 ارب روپے کا فراڈ ایک نکلا ہے، اور اس میں کہہ رہے ہیں اہم شخصیت کے پی کے کی اہم شخصیت یہی ہے نا. اور پیپلز پارٹی کے نیئر بخاری نے باقاعدہ آج استعفیٰ مانگ لیا ہے امین گنڈا پوری کے کہ ہم نے اس کی تفتیش کرنی ہے. تم وزیر اعلیٰ سے سٹیپ ڈاؤن ہو تاکہ ہم اس 40 ارب روپے کا حساب مانگیں. یہ اپنی موت خود مرنے والے ہیں سر. اچھا بالکل یہ مر جائیں گے. تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو مولانا ابھی کر رہا ہے کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جعلی بھی ہے اور ہم اس کو گرائیں گے بھی نہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آ جائے اور ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کرنا چاہتے. یہ مولانا آخر کیا چاہتا ہے؟ ہم سر مولانا صاحب کے ماننے والے ہیں. جی سر میں شاگرد ہوں. بہن کے والد مفتی محمود کا شاگرد ہوں میں، مفتی ان کے والد صاحب. جی جی جی. مولانا صاحب بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا نا نخرہ کر رہے ہیں اور اپنا وزن بڑھا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک سیٹ کے اوپر بھی مولانا نے گلہ دے دیا کہ جناب کے پی کے میں 8 نون کو ملی ہیں، 10 ان کو ملی ہے. نون نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا جی کیوں کی ہے. تو یہ حق ہے کسی کی بھی پارٹی کا. مولانا صاحب جاتے کہیں نہیں ہیں، وہ فتنے کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہودی ایجنٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے. لوگوں کو مولانا صاحب کی تقریریں یاد ہیں، لیکن وہ تھوڑا اپنا وزن بڑھا رہے ہیں. اچھا سر، میں اکثر آپ سے قانونی مشورے اور سیاسی باتیں کرتا رہتا ہوں، اور آپ کی بریکنگ نیوز بڑی ہوتی ہے. مجھے صرف میرے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں یہ جمشید دستی تو لڑکا ہے، وہ تو کھسک گیا ہے، یہ عمر ایوب کے بارے میں بھی چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ اگلے ہفتے ہو رہی ہیں سر. اگلے ہفتے عمر ایوب کی باری ہے. اچھا. اور 5 ارکان کو خود انہوں نے نکال دیا ہے. ایک ساہی وال کا پہلے نکلا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اب یہ بڑی پارٹی بھی نہیں رہی، اب پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ آ گئی ہے. نمبر 1 پہ نون ہے نا، اب اپوزیشن کی سیٹ بھی پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سر جی یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ جو دھاندلی اور سنتالی فارم ہے نا وہ کے پی کے اندر ہوا ہے. وہاں انہوں نے کسی کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا. اور یہ جو عمر ایوب جیتا ہے نا، وہ کہتا ہے 1 منٹ میں 1 ووٹ ڈالے نا تو اتنے اس نے کو 2 لاکھ سے بھی اوپر ووٹ لیے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا. 1 منٹ میں 1 ووٹ، 1 منٹ میں 1 ووٹ، وہ پاسبل ہی نہیں. اس کا مطلب وہ اس لیے اس نے پشاور سے سٹے لے لیا، پشاور سے. اور سلیموں تو کتا جانے. بھائی اسلام آباد کا کیس ہے، دال ہی پوری دال ہی کھا لی. سر جی اسلام آباد کا کیس ہے، تم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آؤ نا، اے ادھر ہی نس دینے اپنے پیو والے پاس. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر جی. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی ہماری ویڈیو سر لمبی ہو گئی ہے، 12 کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مولانا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور یہ پی ٹی آئی جو مرضی کرتی رہے، ہمیں ملک کو صحیح ڈائریکشن میں ڈال کے انشاءاللہ عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کرتے رہنا. یہی ہے سر.
اور آخر میں میری ریکویسٹ ہے کہ قانونی ٹی وی کے ساتھ ساتھ آپ صوفی ٹی وی، یہ صوفی صاحب ہیں، دیکھ لیں صوفی ٹی وی کو آپ جو ہے نا سبسکرائب کریں اور ان کو لائک شیئر کریں اور ان کو آگے بڑھائیں. بہت اچھی منجی پیڑھی ٹھوکتے ہیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا. سر آپ کے پیار کا، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ پھر عمران خان کے ساتھ حاضر. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. یہ دیکھیں جی، یہ دال ہے، یہ انڈا ہے اور یہ کباب ہے، اور یہ ہے 1 2 3 4 پراٹھے. سر جی میں 4 پراٹھے کیسے کھا سکتا ہوں؟ محبت کا اظہار ہے جی. جن دوستوں کے پاس میں رہ رہا ہوں نا، سفیان زیب کے پاس، وہ ہر روز ایسے گھر سے ناشتہ بنا کے لے آتے ہیں. اب 4 پراٹھے ہیں، آؤ پھر 4 بندے آؤ مل کے کھانے ہیں سر جی. اور بھی یہ ساری چیزیں، سالن والن ہر چیز پڑی ہے، یہ کافی ہے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آؤ. یہ کبوتر ہیں اور یہ ہمارے بالکل پاس آ رہے ہیں. تو یہ چاول ہے، یہ دیکھیں جی، ان کو ہم یہ چاول ڈال رہے ہیں. یہ اپنے بالکل پاس ڈال دیے ہیں، تو یہ ادھر اب آگے یہ دکھائیں. لو جی، یہ گلیری آ گئی ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں، یہ کھا لو کھا لو، یہ لو یہ لو یہ او لو. کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اصل میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ میاں صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں نے یہ 5واں 6ٹھا گھر ہے جہاں میں گیا ہوں، تو میاں صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں، میاں دے نعرے وجنے یہ لگی ہوئی ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کے آنے کا، تشریف آنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. مہربانی اور جو آپ خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی، ملک کی اور قانون کی، مہربانی وہ قابل تحسین ہے. تھینک یو.